بھارت افغان گٹھ جوڑ شدت پسند عالمی امن کے لیے شدید خطرہ۔ بھارت افغان دہشت گردی عالمی امن کے لیے خطرہ بن گئی۔ حال ہی میں عالمی سطح پر ہونے والی دہشت گردی کے ہولناک واقعات میں افغانستان کا کردار کھل کر سامنے آ گیا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی رپورٹ نے سب کچھ بے نقاب کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق افغان طالبان رجیم کا دہشت گرد گروہوں کے لیے محفوظ پناہگاہیں فراہم کرنا خطے میں سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہے۔ ساری دنیا افغانستان کی سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی پر مہر ثابت کر چکی ہے، مگر بھارت افغانستان کے ساتھ روابط بڑھا رہا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے کہ بھارت افغان گٹھ جوڑ اور شدت پسندی پالیسی عالمی امن کے لیے شدید خطرہ۔ بھارت افغان دہشت گردی عالمی امن کے لیے خطرہ بن گئی۔ حال ہی میں عالمی سطح پر ہونے والی دہشت گردی کے ہولناک واقعات میں افغانستان کا کردار کھل کر سامنے آ گیا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی رپورٹ نے سب کچھ بے نقاب کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق افغان طالبان رجیم کا دہشت گرد گروہوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنا خطے کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہے۔ ساری دنیا افغانستان کی سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی پر مہر ثابت کر چکی ہے، مگر ہندوستان کے ساتھ روابط بڑھا رہا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے کہ بھارت افغان گٹھ جوڑ اور شدت پسند پالیسی امن کے لیے شدید خطرہ۔ بھارت افغان دہشت گردی عالمی امن کے لیے خطرہ بن گئی۔ حال ہی میں عالمی سطح پر ہونے والی دہشت گردی کے ہولناک واقعات میں افغانستان کا کردار کھل کر سامنے آ گیا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی رپورٹ نے سب کچھ بے نقاب کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق افغان طالبان رجیم کا دہشت گرد گروہوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنا خطے کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہے۔ ساری دنیا افغانستان کی سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی پر مہر ثابت کر چکی ہے، مگر بھارت اور افغانستان کے ساتھ روابط بڑھا رہا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے کہ بھارت افغان گٹھ جوڑ اور شدت پسند پالیسی عالمی امن کے لیے شدید خطرہ۔ بھارت افغان دہشت گردی عالمی امن کے لیے خطرہ بن گئی۔ حال ہی میں عالمی سطح پر ہونے والی دہشت گردی کے ہولناک واقعات میں افغانستان کا کردار کھل کر سامنے آ گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رپورٹ نے سب کچھ بے نقاب کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق افغان طالبان رجیم کا دہشت گرد گروہوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنا خطے کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہے۔ ساری دنیا افغانستان کی سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی کی مہر ثابت کر چکی ہے، مگر بھارت افغانستان کے ساتھ مزید روابط بڑھا رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بھارت افغان گٹھ جوڑ اور شدت پسند پالیسی عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ بھارت افغان دہشت گردی عالمی امن کے لیے خطرہ بن گئے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر 7 نیوز اینڈ کرنٹ افیئر سر جاوید غفاری۔ سر سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بتائیے گا کہ یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے کہ بھارت اور افغانستان کا جو گٹھ جوڑ ہے اور شدت پسندانہ پالیسی ہے یہ عالمی امن کے لیے شدید خطرہ بن گئی، کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ جی بالکل، یہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی رپورٹ ہے اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ وہاں پر یہ اب ڈسکس ہو رہا ہے۔ یہی بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان اور بھارت جو ہیں یہ شدید خطرہ ہیں۔ ان کا ویسے بھی ملنا جو ہے وہ خطرناک ہے، کیونکہ کبھی بھی آپ ایسی ریاستیں آپس میں جب ملتی ہیں جن کا آپس میں پہلے تصادم رہا ہو، یہی انڈیا تھا جو کہ افغانستان کے یہ جو ابھی موجودہ حکومت ہے اس کے بننے کے خلاف تھا، اور اس کے بعد انہوں نے تمام تر حربے آزما کر پیسے دکھائے، اور پیسے کے دکھانے کے بعد اس کو وہ کیا، بھارت کو افغانستان کو اپنے اس میں رکھ لیا۔ جب آپ کو یاد ہوگا کہ فارن منسٹر افغانستان کے گئے تھے، اس سے پہلے تک حالات جو ہیں وہ چینج تھے، جبکہ جب افغانستان کے فارن منسٹر باقاعدہ طور پر گئے، پہلے ان کے خفیہ ایک طرح سے تعلقات چل رہے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے خفیہ تعلقات کو ختم کرنے کے بعد وہاں پر دورہ کیا وزیر خارجہ امیر خان متقی نے، اور وہاں پر جب جا کر اکتوبر 2025 میں تمام تر معاہدے کیے، اور مختلف ایسے معاہدے جو ہڈن تھے اور مختلف ایسے معاہدے جو سامنے کیے، تو ان کے گٹھ جوڑ کی یہ بات ہو رہی ہے کہ بھارت افغانستان گٹھ جوڑ اور شدت پسند پالیسی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی شدت پسند قومیں ہیں۔ آپ افغانستان کو دیکھ لیں یا بھارت کی نریندرا مودی پالیسی کو دیکھ لیں، اس میں شدت پسندی کا عنصر بہت زیادہ نظر آئے گا۔ بھارت کی زیر سرپرستی افغان سرزمین سے خطے کے دیگر ممالک میں دہشت گردی عالمی امن کے لیے خطرہ بن گئی۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں، ہم لوگ
صرف بات کر سکتے ہیں، اپنی اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں، لیکن اب یہ ایک رپورٹ ہے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی جس کے اندر یہ تمام تر باتیں ہو رہی ہیں۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ گزشتہ دنوں عالمی سطح پر ہونے والے دہشت گردی کے ہولناک واقعات میں افغانستان کا کردار کھل کر سامنے آیا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی، امریکہ میں فائرنگ اور تاجکستان میں چینی ملازمین پر ڈرون حملہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان کا بطور دہشت گردوں کی آماجگاہ بننے کے حوالے سے متعدد بار اندیا دیا گیا ہے۔ یورپی یونین، ڈنمارک اور دیگر ممالک میں بھی افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کو خطے اور عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے چکے ہیں۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل رپورٹ کے مطابق افغان طالبان رجیم کا دہشت گرد گروپوں کے لیے محفوظ پناہگاہیں فراہم کرنا خطے کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہے۔ ساری دنیا افغانستان کی سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی پر مہر ثبت کر چکی ہے، مگر بھارت افغانستان کے ساتھ روابط بڑھا رہا ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اکتوبر 2025 میں بھارت کا دورہ کیا اور متعدد معاہدے کیے۔ جب افغان وزیر خارجہ دورہ بھارت پر تھے تو عین اس وقت پاکستان پر افغانستان کے بلا اشتعال جارحیت بھی کی گئی۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے رپورٹ کے مطابق بھارت اور افغانستان اب ایک دوسرے کے ملک میں اپنے سفارتخانوں میں تجارتی نمائندے تعینات کریں گے۔ مطلب پہلے ان کی اتنی دشمنی تھی اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ افغانستان کی یہ حکومت جو ہے وہ اس میں برسر اقتدار آئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اسی سے ہاتھ ملانے کی وہ کر لی، کیونکہ ان کے بہت زیادہ ہڈن فوائد ہیں۔ ایک تو یہ فوائد ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ ہماری دشمنی میں ان کو استعمال کریں گے، اس کے علاوہ یہ افغانستان کو جو چونا لگائیں گے یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا جب افغانستان کی حکومت یہی والی آپ کو بتائے گی کہ کس طرح انڈیا جو ہے وہ افغانستان کے قریب ہوا، اور افغانستان کے قریب ہونے کے بعد اس نے کئی ایسے جو کانے ہیں، خاص طور پہ نمک کی کانے ہیں، لوہے کی کانے ہیں، سونے کی کانے ہیں یا دیگر ایسے قیمتی پتھر ہیں، وہ انہوں نے چوری کر لی ہیں۔ پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کس طرح بھارت سے ہاتھ ملایا جاتا ہے اور کس طرح بھارت اپنے فائدے کے بغیر کبھی بھی کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ بھارت کی یہ سمجھ لیں وہ پالیسی ہے۔ افغانستان اور بھارت کے بڑھتے تعلقات نے جنوبی ایشیا کے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے، یہ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی رپورٹ ہے۔ اس کے مطابق بھارت افغانستان کو دہشت گردوں کی آماجگاہ بنا کر اسٹریٹجک کامیابی تصور کر رہا ہے۔ اب بھارت بھی اسی میں خوش ہے کہ ہم افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں، اور افغانستان اس میں خوش ہے کہ ہم پاکستان اس کے بھارت سے پیسے بھی لے رہے ہیں اور بھارت کو ٹھینگا بھی دکھانا ہے۔ یہ دیکھیے گا دونوں ایک طرح سے وہ بزدل چور ہیں جو دونوں ہاتھ ملا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اس سے ہاتھ ملایا اور وہ ہم نے اس سے ہاتھ ملایا ہوا، حالانکہ دونوں بزدل بھی ہیں، دونوں نمک حرام بھی ہیں، دونوں دہشت گرد بھی ہیں، دونوں دکیا نوس بھی ہیں اور دونوں منحوس سوچ والے بھی ہیں۔ کبھی بھی منحوس سوچ والے کسی ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتے، وہ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتے۔ یہ بھارت کی پالیسی ہے یا افغانستان کی پالیسی ہے، یہ دونوں روئیں گے بیٹھ کے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنا۔ پاکستان الحمدللہ اپنی مثبت امن والی پالیسی کے ساتھ پیش رفت کر رہا ہے اور انشاءاللہ پاکستان اسی طرح بڑھتا رہے گا، لیکن بھارت کے افغانستان کے ساتھ مراسم خیر خواہ ہی نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف پراکسی کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ صرف اس کا ایجنڈا ون ہے اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو کس طرح نیچے دکھانا ہے۔ اس کے لیے یہ خود کتنا گر چکے ہیں یہ پوری دنیا آپ دیکھ رہی ہے، اور اس انٹرنیشنل رپورٹ کے اندر کھل کر یہ بات سامنے آئی ہے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ سر جاوید غفاری، ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے بہت تفصیلی اس معاملے کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کیا۔ یہ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بھارت اور افغان جو طالبان ہیں ان کا گٹھ جوڑ جو ہے اور شدت پسندانہ پالیسی جو ہے وہ عالمی امن کے لیے شدید خطرہ بن گئی ہیں۔ بھارت افغان دہشت گردی عالمی امن کے لیے یہ خطرہ ہیں۔ حال ہی میں عالمی سطح پر ہونے والے دہشت گردی کے ہولناک واقعات میں افغانستان کا کردار کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رپورٹ نے سب کچھ جو ہے وہ بے نقاب کر دیا۔